وجہ نمبر 1، توجہ چاہوں گا، جو بیٹھے ہیں ان کی بھی، جو کھڑے ہیں ان کی بھی، آپ بیٹھے رہیے گا، ایٹھے نہ رہیے گا، اور زندگی کے ساتھ حیدری تیور کے ساتھ بیٹھیے گا، انشاءاللہ دل میں بات اتر جائے گی۔ علی کرم اللہ وجہ، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سارے صحابہ، توجہ چاہوں گا، سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں کہاں پیدا ہوئے؟ اپنے اپنے گھروں میں، کوئی دادا کے گھر، کوئی نانا کے گھر، کوئی اپنی ماں کے گھر، کوئی اپنے باپ کے گھر میں، یعنی بندوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مگر علی اس لیے مکرم کہ علی بندوں نہیں مولا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ وجہ نمبر 2، سارے صحابہ پیدا ہوئے تو دیکھا کیا؟ کسی نے ماں کا چہرہ دیکھا، کسی نے دایا کو دیکھا، کسی نے آیا کو دیکھا، کسی نے خادمہ کو دیکھا، کسی نے کچھ نہیں تو گھر کے در و دیوار کو دیکھا، اپنے مکان کی چھت دیکھی یا زمین دیکھی، گھر دیکھا، ماں کا چہرہ دیکھا، اس لیے سب کے سب رضی اللہ عنہ، مگر علی کا چہرہ اس لیے بہت مکرم، گارنٹی کے ساتھ، کیونکہ علی نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک مصطفیٰ کے چہرے کو نہ دیکھا۔ ارے صرف نگر ہی نگر نہیں، دل میں بھی علی، جان میں بھی علی، حقیقت یہ ہے کہ ایمان میں بھی علی۔ والد صاحب کا ایک شعر ہے کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، اگر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، پوری زندگی کے ساتھ سمیٹتے ہوئے بات کو بالکل اسی مستی میں سنیے گا تو مزہ آ جائے گا، پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا۔ تیسری وجہ، which is last but not least, very important، بہت ہی اہم، اور یہ وجہ اس لیے کہ سادات کرام بیٹھے ہیں، بات گھر کی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک دم انٹرنل ہے، لیکن اتنی بھی انٹرنل نہیں ہے کہ اسے ایکسٹرنل نہ کیا جائے، میں تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات کسی نے کہی ہوتی تو نہ کہتا، لیکن یہ صدیقہ نے کہا ہے۔ کس نے کہا؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی جناب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ آپا جان ام المومنین، من ہوا احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ توجہ چاہوں گا، سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ کون حضور کو سب سے زیادہ پیارا تھا؟ ایک جھٹکے میں جناب صدیقہ نے جواب دیا، کہا سنو، انہو کان یحب ابنتہ فاطمہ، حضور سب سے زیادہ اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے۔ سوچا چلو یہ تو عورتوں کی بات تھی، شاید مردوں میں بابا کا نام لے لے، کیونکہ صدیق اکبر کی عظمت کون نہیں جانتا، اور میں بدر میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، خندق میں ساتھ، احد میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، جب تک زندہ رہے ساتھ، اور آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ مگر سوال جناب صدیقہ سے ہوا تھا تو بالکل صدق بھرا جواب، وَمِنَ الرِّجَالِ، آپا جان مردوں میں حضور سب سے زیادہ کسی کو چاہتے تھے؟ تو بالکل شارٹ کٹ جواب دیا، زوجہا، یعنی کائنات میں نبی کو سب سے زیادہ پیاری فاطمہ تھی، اور مردوں میں فاطمہ کے شوہر، وہ علی کی عہد مواخات میں نبی نے سب کو بلایا، مکی کو مدنی، مدنی کو مکی سے گلے ملوا کر بھائی چارے کا عہد لیا، ایک دوسرے کو بھائی بنایا، علی کو نہیں بلایا۔ علی رونے لگے تو کہا ہے علی تو روتا کیوں ہے؟ تجھے میں نے اس لیے نہیں بلایا کیونکہ اخرتک لنفسی، اخرتک لنفسی، ارے میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا، اخرتک لنفسی، اپنے لیے بچائے رکھا تھا۔ ارے سن، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے میں نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے،
بھائی بنایا ہے، مواخات کرائی ہے، مگر تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی وہاں بھی میرا بھائی۔ وہ شان مرتضوی ہے، یہ ہے سمندر اسم ولایت مولا علی۔ جناب سیدہ فاطمہ کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان، جتنا کہوں خدا کی قسم کم ہے۔ ابھی آپ نے ایک روایت سنی مفتی صاحب سے، اسے میں اپنے لہجے میں اگر بیان کر دوں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا، اور آپ کو اچھا لگ گیا تو مجھے بھی اچھا لگے گا۔ صرف آپ دقت نظر کے ساتھ اس منظر کو دل میں اتاریں اور پوری جوان مردی کے ساتھ دیکھیں کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو سیدہ ہوں، طیبہ، توجہ چاہوں گا، وہ فاطمہ جو طیبہ ہوں، کیا ہو؟ وہ فاطمہ جو عابدہ ہوں، ساجدہ ہوں، راکعہ ہوں، منیرہ ہوں، مستنیرہ ہوں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ وہ فاطمہ جو قرۃ عین المصطفیٰ ہوں، وہ فاطمہ جو حسنین کی ماں ہوں۔ ایک جملہ بولوں، دیکھیں کتنے لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہے۔ وہ فاطمہ کہ اگر حسنین عید کے لیے جوڑے مانگے اور فاطمہ مصلی بچھا دے تو ان کی دعا سے عرش الہی ایسا ہل جائے کہ اللہ جبریل کے ذریعے جنتی جوڑے بھجوا دے۔ ارے مرید اپنے پیر کا ہاتھ چومے، بیٹا اپنے بابا کا ہاتھ چومے، سمجھ میں آتا ہے، مگر وہ فاطمہ۔ طبقات ابن سعد میں، حاکم کی مستدرک میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب جناب فاطمہ آتی تھی گھر میں، کاشان نبوت میں حضور کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ انی احبھا